درود شریف پڑھ اللہ صلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جہاں روشن است از جمال محمد دلم تازہ گشت از وصال محمد ملائک براخلاق تسبیح خوانند چنبانگے بگوید بلال محمد خوشاں مسجد و منبر و خانقاہ کہ دروے بود قیل و قال محمد بصدق و صفا گفت بیچار جامی غلامان آل محمد غلامان آل محمد اے بلبلان غنچہ گلزار احمدی صلو علی محمد و آل محمد محبت کے صدق اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین حمد و صلاة کے بعد واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین و سامعات بندہ حقیر نے رب کبیر کی کتاب منیر سے دو آیات مبارکہ تلاوت کی دعا ہے اللہ تعالی ہم اور آپ کو قرآن مقدس کا صحیح فہم اور توفیق عمل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے شہر مکہ کی کہ مجھے قسم ہے لا اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں بہذا البلد اس شہر کی، تو اس شہر سے مراد مکہ المکرمہ ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ آگے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ محبوب میں اس شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ اس شہر مکہ میں کعبۃ اللہ ہے یا اس شہر مکہ میں زمزم کا کنواں ہے یا اس شہر مکہ میں صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں یا اس شہر مکہ میں مقام ابراہیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ محبوب یہ تمام برکتیں، یہ تمام مقدس مقامات، مقدس چیزیں، متبرک جگہیں، یہ تمام چیزیں شہر مکہ میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی میں جو قسم اٹھا رہا ہوں وہ ان
چیزوں کے سبب نہیں بلکہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب میں شہر مکہ کی قسم اسی لیے اٹھا رہا ہوں چونکہ آپ اس شہر مکہ میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آقا علیہ السلام شہر مکہ میں پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، اور زندگی کا ایک طویل عرصہ یعنی زندگی کے 53 برس آقا علیہ السلام نے اسی شہر مکہ میں گزارے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو قسم اٹھائی وہ بھی اسی بنا پر کہ محبوب آپ اس شہر مکہ میں موجود ہیں، اسی لیے میں اس مکہ المکرمہ کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ اچھا، پھر سوال ہوتا ہے کہ اب چونکہ آقا علیہ السلام مدینہ المنورہ میں ہیں، وہیں پر آقا علیہ السلام آرام فرما ہے، اور آقا علیہ السلام نے اپنے زندگی کے 13 برس وہ مدینہ المنورہ میں گزارے ہیں، اب آیا شہر مکہ افضل ہے یا مدینہ المنورہ افضل ہے؟ تو عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کیا ہی بہترین جواب دیا کہ یہ دونوں شہر برکت والے ہیں، دونوں شہر تمام شہروں پر فوقیت رکھتے ہیں، افضلیت رکھتے ہیں، لیکن مکہ اور مدینہ ان دونوں میں سے جو فضیلت والا شہر ہے وہ وہی شہر ہے جس میں آقا علیہ السلام موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک آقا علیہ السلام مکہ المکرمہ میں تھے تب مکہ مدینے سے افضل تھا، اور پھر جب آقا علیہ السلام مکہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ چلے گئے اب مدینہ مکہ سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ میں اس شہر کی قسم اسی لیے اٹھا رہا ہوں کیونکہ آپ اس شہر میں موجود ہیں۔ اچھا، تو آقا علیہ السلام پھر مدینہ المنورہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ مدینہ کیا خوب رحمتوں اور برکتوں والا شہر ہے کہ جس کے لیے آقا علیہ السلام برکتوں کی دعائیں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میرے اس مدینے کو برکتوں کا رحمتوں کا مرکز بنا دے۔ جب آقا علیہ السلام جب سفر پر چلے جاتے تھے تجارت کے لیے، جنگ وغیرہ کے لیے، تو جب واپس آقا علیہ السلام لوٹتے تھے تو جو ہی دور سے جب مدینہ المنورہ کی وہ بستیاں نظر آتی، مدینہ کے در و دیوار نظر آتے، تو آقا علیہ السلام اپنی سواری کو دوڑا دیتے۔ اس مدینہ کی محبت میں آقا علیہ السلام اپنی سواری کو تیز فرمایا کرتے تھے، وہ تیزی کے ساتھ مدینہ المنورہ میں داخل ہوا کرتے تھے۔ یہ آقا علیہ السلام کی شہر مدینہ سے اظہار محبت ہے، وہ بھی مدینہ تو مدینہ ہے، عاشقوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہیں پر ہے، ان کے دلوں کا چین، راحت و سکون کا وہ مرکز ہے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول۔ صبح کے وقت 70,000 فرشتے آقا علیہ السلام کے گنبد خضرا پر آ کر حاضری دیتے اور درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ پھر شام کو 70,000 فرشتے چلے جاتے ہیں، دوسرے 70,000 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے روزہ رسول پر، اور وہ صبح تک آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ تو ایسا یہ رحمت اور برکتوں بھرا شہر مدینہ ہے۔ اچھا، شہر مدینہ کی جو تاریخ ہے کہ کب یہ شہر وجود میں آیا، کب اس شہر میں آبادیاں شروع ہوئی، لوگ رہنے لگے، اور پہلے اس شہر کا کیا نام تھا، یہ تو مشہور روایت کہ آقا علیہ السلام کی آمد سے قبل یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے یہ یثرب کہلایا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یثرب کی معنی ہے بیماریوں کا شہر، گناہوں کا شہر۔ لیکن قربان جائے آقا علیہ السلام کے قدموں پر کہ آقا علیہ السلام نے اس بیماریوں کے شہر میں قدم رکھا تو اس شہر کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھی،
وہ بیماریوں کا شہر ختم ہو گیا اور شفا یابیوں کا شہر بن گیا۔ آقا علیہ السلام کے قدموں کی یہ برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر سے بیماریوں کو اٹھا دیا اور رحمتوں کا نزول فرما دیا۔ تو شہر مدینہ کے روایت میں آتا ہے تقریباً 95 نام ہے اس شہر مدینہ، پھر وہ تمام نام وہ اس کتاب میں درج ہیں۔ چونکہ میں اس شہر مدینہ کی تاریخ کی طرف ایک نظر دوڑاؤں گا، آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ یہ شہر مدینہ آقا علیہ السلام کی آمد سے 1000 سال قبل یمن میں، ملک یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام حمیری تھا، اور یمن کا جو بھی سلطان مقرر ہوتا اسے تبا کہا جاتا تھا۔ جس طرح سلطان کہا جاتا ہے، جس طرح عربستان میں کوئی بھی جو ولی عہد مقرر ہوتا ہے، یا جس طرح ایران کا جو بادشاہ مقرر ہوا کرتا تھا اسے کسرا کہا جاتا تھا، روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے، فرعون، یہ فرعون بھی کوئی نام نہیں بلکہ ایک ٹرم ہے، اس ملک کی ایک ٹرم ہے کہ جو بھی اس کا بادشاہ مقرر ہوتا ہے اس کو فرعون کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جس طرح کوئی بھی صدر مقرر ہو تو اس کے نام سے قبل اسے صدر کہا جاتا ہے، وزیر اعظم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وزیر اعظم بہت سارے آئے، لیکن یہ جو اصطلاح ہے وزیر اعظم کی یہ اب تک وہی رہی ہے، شروع پاکستان سے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت یمن کا جو بادشاہ مقرر ہوتا اسے تبا کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو 3 مشہور تبا گزرے ہیں، تبا اول تھا اور تبا ثانی تھا اور تبا ثالث، ٹھیک ہے۔ تو یہ تبا جس کا اصل نام حمیری تھا، بڑا فاتح تھا، ان کا شمار دنیا کے ان 5 لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اس دنیا میں، اس روئے زمین پر کثرت کے ساتھ فتوحات کی۔ اچھا، تو یہ تبا بادشاہ جس کا ایک طویل لشکر ہوا کرتا تھا، جس علاقے میں یہ تبا جاتا تھا تو اس علاقے کو، خطے کو وہ فتح کرتا تھا، کامیاب ہو جاتا تھا، اور پھر اس علاقے کے 10 افراد اپنے لشکر میں وہ شامل کیا کرتا ہے، 10 ایسے افراد جو کہ عالم ہو، دانشمند ہو، حکیم ہو، حکمت جاننے والے، تو اس سے باصلاحیت 10 افراد اپنے اس لشکر میں وہ شامل کرتا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کا جو لشکر تھا اس کی تعداد 1,33,000، اس لشکر میں گھوڑے تھے، گھڑ سوار تھے، 30,000 ایسے تھے جو کہ پیدل چلا کرتے تھے، اور 40,000 اس تبا کے لشکر میں علماء، حکماء، اطباء، طبیب تھے، دانشمند لوگ شامل تھے اس لشکر میں۔ اچھی، یہ روایت ایک مستند روایت ہے، کہ یہ کوئی ضعیف روایت نہیں ہے۔ اس روایت کو علامہ جلال السیوطی نے در منصور میں نقل کیا، ابو نعیم نے نقل کیا، امام بہقی نے اس روایت کو نقل کیا، امام طبرانی نے موجم الاوسط میں نقل کیا، ابن سعد نے اپنی طبقات میں نقل کیا، ابن جریر نے تاریخ طبری میں اس حدیث کو نقل کیا۔ اچھا، تو اس حدیث کو ابو سعد نیشاپوری سے نقل کیا، اور ابو سعد نیشاپوری محدثین میں ایسی شخصیت ہے کہ ہر محدث نے اس راوی سے بہت ساری روایتیں نقل کی، تو یہ ایسی مستند اور مضبوط روایت ہے۔ تو یہ تبا بادشاہ اپنے اس لاہ و لشکر کے ساتھ چلتے چلتے مکہ المکرمہ کی وہ سرزمین میں داخل ہوا ہے۔ جب مکہ میں داخل ہوا ہے تو لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہیں، اپنے کاروبار تجارت میں مشغول ہیں، اس بادشاہ کے لاہ و لشکر کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہیں۔ تبا جس علاقے میں جاتا تھا تو چونکہ اس کا لشکر بڑا جمع غفیر،
بڑی تعداد، کثیر التعداد تھی، لہٰذا جہاں کا یہ تبا بادشاہ جاتا تھا تو لوگ اس کا لشکر دیکھ کر فوراً سرنڈر ہو جاتے تھے، مان لیتے تھے، اپنی ہار قبول کر لیتے تھے، جنگ کیے بغیر ہی وہ اپنے ہتھیار ڈال دیا کرتے تھے، اس قدر کثیر التعداد لشکر تھا۔ لیکن جب تبا مکہ المکرمہ میں پہنچا، اس کے اس مقام، اس کے جاؤ لشکر کو دیکھ کر مکہ کا کوئی بھی شخص اس کے سامنے نہیں جھکا، وہ اپنے کام کاج میں مشغول تھے، کوئی بھی اس بادشاہ کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو تبا کو بڑا غصہ آیا، غصے میں آ کر کہنے لگا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون بدبخت ہیں جو میرے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتے، میرے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ تو وزراء نے کہا، اے بادشاہ آپ غصہ نہ کریں، ناراض نہ ہو جائیں، یہاں پر ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ آپ سے بے خوف ہیں۔ تبا نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ تو وزراء نے بتایا کہ جہاں یہ شہر مکہ ہے اس میں کعبۃ اللہ ہے، اور کعبے میں بے شمار بت رکھے ہوئے ہیں، یہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن یہ جو کعبہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اسی گھر کی وجہ سے ان کو اس پر ناز ہے، انہیں معلوم ہے کہ ہمیں کوئی بھی آفت نہیں گھیرے گی کیونکہ ہم اللہ کے گھر کی امان میں ہیں، سائے میں ہیں۔ کہا کہ بادشاہ ان کو اس کعبۃ اللہ پر بڑا فخر ناز ہے، اور کعبۃ اللہ کی وجہ سے ہی ان کو کسی کا خوف نہیں ہے، کسی سے ڈرتے نہیں، ان کو پتا ہے کہ اللہ کا گھر ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کی پرچھائیوں میں ہیں، ہمیں کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ تو تبا نے دل ہی دل میں سوچا کہ اچھا اس کعبے کی وجہ سے یہ لوگ مجھ سے بے خوف ہیں، میرے سامنے ہتھیار نہیں ڈال رہے ہیں، لہذا اس تبا نامی بادشاہ نے، اس یمن کے بادشاہ نے دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ کل میں اس کعبۃ اللہ کو ہی مسمار کر دوں گا، نہ کعبہ رہے گا، نہ پھر لوگ میرے سامنے سرنڈر ہونے سے بچ سکیں گے۔ کہا کہ کل اس کعبے کو میں توڑ دیتا ہوں، منہدم کر دیتا ہوں، کعبہ جب باقی نہیں رہے گا تو یہ لوگ تو پھر میرے سامنے خود بخود جھک جائیں گے۔ تو تبا نامی بادشاہ نے جب کعبۃ اللہ کو گرانے کی نیت کی ارادہ ہی کیا تھا کہ اس کے سر میں درد ہونے لگا، سر درد سے پھٹنے لگا، اس کے کانوں سے، اس کی آنکھوں سے اور اس کے ناک سے پیپ جاری ہو گیا، بدبودار پانی جاری ہو گیا، اسی ٹائم وہ اپنے اس گھوڑے سے گر گیا۔ سارے وزراء جمع ہو گئے، پریشان ہو گئے، خدام نے، غلام نے، سارے تھے، اس بادشاہ کو لے گئے، وہیں پر خیمے لگائے گئے، بادشاہ کو خیمے میں جا کر لٹا دیا گیا، لیکن چونکہ اس کا وہ درد سر وہ انتہائی شدید تھا، اور اس سر درد کی وجہ سے اس کے آنکھوں، کان اور ناک سے وہ جو بدبودار پانی جاری ہو گیا تھا، کوئی بھی اس بادشاہ کے قریب جانے کو تیار نہ تھا، اس قدر اس بادشاہ کے وجود سے بدبو آنے لگی۔ جو وزیر خاص تھا وہ بھی اس جو ٹینٹ لگایا ہوا تھا اس کے باہر کھڑا ہو گیا، اس ٹینٹ کے باہر کھڑا ہو گیا، کیونکہ اندر اس بادشاہ کے اس بیماری کی وجہ سے بدبو اس قدر تھی کہ کوئی بھی رک نہیں سکتا تھا۔ تو بادشاہ کے لشکر میں جتنے بھی اتباع تھے، حکماء تھے، حکیم لوگ تھے، حکمت جاننے والے تھے، وہ بھی اس مرض کے علاج کے لیے احتیاطی تدابیر کے ساتھ بادشاہ کے قریب گئے، لیکن وہ بھی ناکام ہو گئے۔ جو طبیب تھے انہوں نے بھی کافی علاج کی کوشش کی، جو ان کے پاس چیزیں تھیں، جو ذرائع تھے، جو جڑی بوٹیاں تھیں، جو ادویات تھی، سب انہوں نے آزمائے، لیکن بادشاہ کی بیماری جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سارے لوگ پریشان تھے، کس بیماری کے بادشاہ کو آ کے گھیرا ہوا، کتنے سارے روئے زمین کے بہترین ڈاکٹرز، طبیب، حکیم، وہ سارے قاصر ہو گئے بادشاہ کا علاج کرنے۔ اچھا رات کا کچھ حصہ جب گزر گیا
تو جو علماء تھے 40,000 علماء تھے، ان میں سے جو رئیس العلماء تھا، جو تمام علماء کا جو سردار تھا، رئیس العلماء، وہ رات کی تاریکیوں میں جا کر اس وزیر سے ملا جو وزیر خاص اس بادشاہ کے اس ٹینٹ کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ تو رئیس العلماء وزیر سے جا کر ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بادشاہ سے تنہائی میں ملاقات کی اجازت لے دو، میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے، امید ہے کہ میں اس بادشاہ کی بیماری کو بھی سمجھ لوں گا اور اس کا علاج بھی کر دوں گا۔ عالم تھے، جاننے والے تھے، ڈاکٹر اور حکیم وہ سارے قاصر ہو گئے، عاجز آگے، لیکن عالم تھے، اللہ نے ان کو علم عطا کیا۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں واضح فرما دے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جن کو میں نے علم دیا ہے ان سے تم سوال کیا کرو اگر تم نہیں جانتے۔ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ علم والے اور بغیر علم والے کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ علم والوں کی فضیلت احادیث مبارکہ بے شمار سے روایت ہے کہ ایک عالم دین وہ اگر ساری رات سوتا ہے، نیند کرتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک عبادت گزار ساری رات جاگ کر نفلی عبادت کرتا ہے، اس عابد کی عبادت سے عالم کا سونا بہتر ہے، کیونکہ علم انبیاء کا ورثہ ہے، علم نبیوں کی وراثت ہے۔ نبی جب وفات کر جاتا ہے تو اس کی جو ملکیت ہوتی ہے وہ اس کی میراث نہیں ہوتی، جو بھی اس کی زندگی میں اس کی جو بھی ملکیت ہے وہ اس کی میراث شمار ہوتی ہی نہیں ہے۔ علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی اپنی وراثت میں صرف علم چھوڑتے ہیں، جس نے علم حاصل کیا وہ نبی کا وارث ہے۔ نہ مال، نہ جائیداد، نہ زمین، زر، دولت، کچھ بھی نبی کی وراثت میں نہیں ہوتا ہے سوائے علم۔ تو یہ علم انبیاء کا ورثہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو گویا کہ ہر شعبہ جات میں فضیلت عطا فرمائی۔ اب ڈاکٹر اور طبیب، حکیم سارے عاجز ہو گئے، لیکن یہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں اس کا علاج کروں۔ معلوم ان ڈاکٹروں طبیبوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو علم عطا کیا ہوا تھا وہ بڑھ کر بڑھ۔ تو رئیس العلماء وزیر سے ملا ہے، کہا مجھے اجازت دے دو، بادشاہ سے کہو کہ میں ان سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں، اس کی جو بیماری ہے اس کی بھی میں تشخیص کروں گا اور اس کا علاج بھی میں بتاؤں گا۔ بادشاہ نے اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ یہ رئیس العلماء بادشاہ سے ملاقات کے لیے ٹینٹ میں گیا ہے، اندر جا کر ملاقات کی ہے اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، جو میں آپ سے پوچھوں گا وہ مجھے بالکل من وعن درست بتانا، 100% سچ مجھے بتانا تاکہ میں تیرا علاج کر سکوں۔ بادشاہ نے کہا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس رئیس العلماء نے پوچھا ہے کہ اے بادشاہ، جب آپ اس شہر مکہ میں داخل ہوئے ہیں اور پھر جب آپ نے کعبے کا ذکر سنا ہے اور پھر لوگوں نے آپ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا ہے، تو کیا آپ نے اس کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے کی نیت تو نہیں کی تھی؟ کیا تو نے یہ ارادہ تو نہیں کیا تھا کہ میں کل کعبۃ اللہ کو مسمار کر دوں گا، منہدم کر دوں گا، تباہ و برباد کر دوں گا؟ کہ تو نے یہ ارادہ تو نہیں کیا تھا؟ تو تبا نامی بادشاہ یمن کا وہ شہنشاہ کہتا ہے کہ ہاں، میرے دل میں یہی خیال پیدا ہوا، نیت میں نے کی کہ میں اس کعبۃ اللہ کو ہی گرا دوں گا تاکہ یہ لوگ پھر میرے ماننے والے ہو جائیں۔ تو بس اس رئیس العلماء نے کہا کہ اے بادشاہ، تیری جو بیماری ہے وہ زمینی بیماری ہے ہی نہیں، یہ آسمانی امر ہے، یہ خالق کائنات کی طرف سے گرفت ہے۔ اس بیماری کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے کہ تو نے اس کے گھر کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ تو رئیس العلماء نے کہا کہ بادشاہ،
اپنے اس ارادے سے فوراً توبہ کر دے، باز آ جا اس کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے کی وہ نیت تو ختم کر دے اور اللہ کی بارگاہ میں تو رجوع کر دے، توبہ کر دے، تیرا یہ مرض ختم ہو جائے گا۔ تو اس تبا نامی بادشاہ نے کہا کہ اے رئیس العلماء، تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس ارادے سے رجوع کرتا ہوں، میں کعبۃ اللہ کو مسمار نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، استغفار کرتا ہوں کہ میں اپنے اس غلط ارادے سے میں باز۔ جو ہی اس نے اپنی نیت، اپنا ارادہ بدل دیا، اینڈ اسی وقت ہی اس کا جو درد سر تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور اس کی آنکھوں سے، اس کے کانوں سے اور اس کی ناک سے جو بدبودار پانی جاری ہوا تھا وہ فوراً وہ بند ہو گیا۔ بادشاہ کا وہ مرض فوراً ہی ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرما دیتا ہے۔ بادشاہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ بس یہی وہ وجہ تھی جس وجہ سے میں اس عذاب میں گرفتار ہو گیا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو تبا کو شفا دی، اور پھر بادشاہ نے کہا کہ بس آج کی رات، نہیں روایت میں ہے کہ 3 دن پھر بھی 3 دن اور 3 راتیں پھر اسی کعبۃ اللہ کے اس جوار میں اس بادشاہ نے وہ 3 دن اور 3 راتیں گزاری، وہی مکہ المکرمہ میں رہے۔ 3 دن کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ اب ہم یہاں سے چل پڑتے ہیں، اور اس کعبۃ اللہ کے جو ماننے والے تھے اس وقت کے جو بت پرست تھے، بت پرست تھے، لیکن چونکہ کعبہ تو اللہ کا ہی گھر تھا جس کو حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام انہوں نے تعمیر کیا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہ اس مقدس گھر کی نشانی تھی۔ بہرحال تو اس بادشاہ نے ان لوگوں کو کچھ اف تک نہ کہا، کسی کو ذرہ برابر بھی ضرر نہ دیا، تکلیف نہیں دی، اور پھر 3 دن اور 3 راتوں کے بعد یہ بادشاہ، یہ تبا یمن کا یہ شہنشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پھر مکہ المکرمہ سے واپس روانہ ہو جاتا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے، یہ بادشاہ کہاں جاتا ہے، کہاں جا کر یہ پھر اسٹے کرتا ہے، پڑاؤ ڈالتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلے جمعے پر انشاءاللہ بیان کیا جائے۔ آقا علیہ السلام کی محبت کا فرمان، شہر مدینہ کی محبت کا فرمان، اور دعائے رفیق محبوب کے صدقے جتنے ہم حاضرین ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو گنبد خضرا کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ، جنہوں نے سنت ادا نہ کی وہ سنتیں پڑھ لیں۔ والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا ومحبوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ یا محمد مصطفیٰ قربان تیرے نام پر، پاک سچا دین تیرا مبدا اسلام پر، بہت شیرین و لذیذ و پاک تیرا نام ہے، جو ادب سے نام لے لائق انعام ہے،
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اے بلبلان غنچہ گلزار احمدی صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلال حفیظ طاہری اسلامک انفارمیٹو چینل میں آپ کو تہہ دل سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کرنے میں بالکل دیر نہ کریں۔ اللہ خوشیاں آپ کا مقدر کر دے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ جل وعلا کریم رؤوف رحیم کی حمد و ثنا اور نبی معظم رسول مکرم علیہ السلام ہادی امم شفیع محتشم شیخ درگو اجم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حج درود و نعت پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعات، بندہ حقیق رب کبیر کی کتاب منیر سے دعایت مبارکہ تلاوت کی۔ دعائے اللہ تعالیٰ دین اسلام کی سمجھ و توفیق عمل عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعے کو اس طرح کے مدینہ المنورہ کی تاریخ کے حوالے سے حضرت ابن سعید نیشاپوری کی روایت کا کچھ حصہ بیان کیا گیا تھا، جس میں ناچیز نے تبا نامی بادشاہ جو کہ یمن کا بادشاہ تھا، اور پھر وہ اپنے لال لشکر کے ساتھ مکہ المکرمہ میں آیا اور پھر وہاں چند دن قیام کرنے کے بعد وہاں سے وہ روانہ ہو جاتا ہے۔ تو بعد میں لشکر کے ساتھ جب وہ مکہ المکرمہ کا شہر چھوڑ کر روانہ ہوتا ہے، چند دنوں کی مسافت کے بعد وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچتے ہیں جہاں پر انہیں پانی نظر آتا ہے، اور چونکہ اکثر قافلے وہیں پر پڑاؤ کرتے ہیں جہاں آبادی ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، تو پانی وغیرہ موجود تھا۔ طبا نے کہا کہ ہم یہاں رکیں گے اور پھر انشاءاللہ کل یہاں سے ہم چلے جائیں گے۔ اچھا، تو خیمے لگائے گئے، سارا قافلہ وہیں رک جاتا ہے۔ تو طبا کے قافلے میں جو 4000 علماء تھے، علماء یہود تھے، علماء عیسائیت تھے، تو وہ سارے رات کے وقت ملاقات کرتے ہیں، ایک اجلاس، ایک میٹنگ بلواتے ہیں۔ سارے علماء کرام کی جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں پڑھا تھا یا اپنے اپنے نبیوں سے سنا تھا کہ آخر زمان نبی وہ مکہ المکرمہ کی سرزمین میں پیدا ہوگا، اور اس کے بعد وہ اس جگہ پر آ کر بسیرا کرے گا، قیام کرے گا۔ تو چونکہ وہ ساری نشانیاں اس خطے میں موجود تھی جس زمین کے ٹکڑے پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ یثرب ہے،
یہ مدینہ المنورہ کی وہ پاک سرزمین ہے جہاں پر وہ آ کر رکے ہیں. انہیں تو معلوم نہیں تھا، لیکن جو علماء تھے 4000 علماء، انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا، اپنے نبیوں سے سنا تھا، اور وہ نشانیاں انہوں نے زمین کے اس ٹکڑے میں پائی. رات کو انہوں نے اجلاس بلایا، سب نے کہا کہ ہم قسمت سے اس جگہ پر پہنچے. کسی کو پتا نہیں تھا کہ آخر زمان پیغمبر کہاں پر آنے والا ہے، لیکن چونکہ وہ قسمت سے اس مدینہ المنورہ کی سرزمین میں پہنچے، لہٰذا ان تمام علماء نے یہ عہد کیا، یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب یہاں سے نہیں جائیں. اگرچہ صبح کو بادشاہ اپنا لشکر لے بھی جائے گا، ہم بادشاہ کے ساتھ نہیں جائیں گے. جب صبح ہوتی ہے، بادشاہ اپنے وزراء سے کہتا ہے کہ بھئی جانے کی تیاریاں کر لو. لہٰذا وہ جو ٹینٹ وغیرہ لگے ہوئے تھے وہ سارے سمیٹ لیے گئے. سارے وزراء، غلام، خدام، باندیاں تھی، سب کے سب وہ تیار ہوئے، جانے کے لیے تیار ہیں. لیکن بادشاہ نے دیکھا کہ وہ علماء 4000 علماء کرام ایک طرف کھڑے ہو گئے اور وہ چلنے کے لیے رضامندی کا اظہار نہیں کر رہے ہیں. بادشاہ نے حیرانگی سے وزیر سے پوچھا ہے کہ اے وزیر، کیا بات ہے؟ یہ علماء ہمارے ساتھ چلنے کو راضی نہیں ہے. وزیر جا کر ان علماء سے ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، ان سے وجہ پوچھتا ہے کہ کیا وجہ ہے. تو علماء کرام بتاتے ہیں کہ یہ وہ سرزمین ہے، زمین کا یہ وہ خطہ ہے جہاں پر آخر زمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے. یہی وہ زمین کا خطہ بالآخر مدینہ کی وہ سرزمین بنے گا. یہاں پر اللہ کے وہ آخری نبی آ کر قیام کریں گے، یہاں پر وہ اپنی زندگی گزاریں گے، اور زمین کے اسی خطے میں ان کو دفن کیا جائے گا. ان کا مدفن بھی اسی خطے میں بنے گا. اسی لیے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم تو قسمت سے اس زمین کے خطے میں آ پہنچے ہیں، اب نہ جانے ہماری زندگی کیا ہے، لہذا یہیں پر انتظار کریں گے، اور اس آخر زمان نبی کی آمد کے بعد ہم اس سے ملاقات کریں گے، ان کا دیدار کریں گے، پھر ہی ہم یہاں سے کہیں جائیں گے. کہا کہ ہم نہیں جائیں. وزیر نے ساری بات آ کر بادشاہ کو بتا دی کہ بادشاہ اس طرح یہ علماء کی تھی. بادشاہ کو جب آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خبر دی گئی تو اس بادشاہ کے دل میں بھی وہ شوق پیدا ہو گیا، تڑپ پیدا ہو گئی. تو وہ بادشاہ کو کہنے لگا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں بھی یہاں سے نہیں جاتا. بادشاہ نے کہا کہ میں بھی اب یہاں پر انتظار کروں گا، اس آخر الزمان پیغمبر کی آمد کا میں بھی یہاں پر انتظار کروں گا. چلیے پڑھ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تو بادشاہ بھی آقا علیہ السلام کی آمد کا سن کر وہی پر وہی جاتا ہے. بادشاہ نے کہا کہ اب ہمیں پتا نہیں ہے کہ وہ آخر زمان نبی کب اس زمین کے خطے پر آئے گا، اس بات کا علم نہیں تھا. لہذا بادشاہ نے کہا کہ میں 1 سال تک اس نبی کا انتظار کروں گا. اس دوران اگر وہ نبی آ جاتا ہے تو میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، اس کے دین میں داخل ہو جاؤں گا، اس کے رب کو اپنا رب مانوں گا، اس کی کتاب پر ایمان لے آؤں گا.
پورا ایک سال گزر جاتا ہے لیکن وہ آخر زمان کبھی ابھی تک اس کا ظہور نہیں ہوا ہے۔ اب بادشاہ کو بھی جانا تھا، سفر آگے کے لیے منتظر تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ میں تو ویسے ہی جانے والا ہوں، کیوں نہ میں شہر کو آباد کر جاؤں جو آخر زمان نبی کا شہر ہوگا۔ لہذا اس بادشاہ نے ان 4000 علماء کو علیحدہ علیحدہ گھر بنا کر دیا، اور بادشاہ کے قافلے میں جو باندیاں تھی، لوٹیاں تھی، ان کو آزاد کر کے ان لوٹیوں کا نکاح 4000 علماء کرام سے کرایا۔ اس طرح مدینے کی وہ سرزمین آباد ہونا، تاریخ میں یہ پہلا شخص تھا جس نے مدینہ المنورہ میں گھر تعمیر کروایا، علماء کرام کی وہ شادیاں کروا دی، وہ سب کے لیے علیحدہ علیحدہ گھر بنا کر دی۔ اس طرح اس شہر مدینہ کی آبادی کا آغاز ہوتا ہے۔ ان میں جو رئیس العلماء تھا اس کو ایک علیحدہ 2 منزل کا گھر بنا کر دیا، شاندار گھر تھا۔ کہا کہ میں یہ گھر اس آخر زمان نبی کے لیے بنا رہا ہوں، اور میں یہ خط لکھ کر دیتا ہوں تمہیں، وہ خط تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تو اس خط میں وہ لکھتا ہے، آقا علیہ السلام کے نام پر وہ خط تحریر کرتا ہے، کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنت بک وبکتابک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم پر ایمان لایا اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب کو میں تصدیق کرتا ہوں۔ آپ جس رب کے ماننے والے ہیں میں اس رب کو مانتا ہوں۔ دنیا میں اگر آپ سے ملاقات نہ بھی ہوئی تھی لیکن بروز قیامت محشر کے میدان میں آپ ضرور میری شفاعت فرما دیں۔ یہ خط جو کنبہ نامی بادشاہ لکھ کر اس رئیس العلماء کے حوالے کر دیتا ہے، اور وہ گھر آقا علیہ السلام کے نام پر بنا کر دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر وہ نبی تمہاری زندگی میں آیا تو میرے سلام اسے کہہ دینا، اگر نہیں آیا تو میرا یہ خط اپنی اولاد کے ذریعے اس آخر زمان نبی تک پہنچا دے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر وہ کنبہ نامی بادشاہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ رئیس العلماء اس گھر میں رہنے لگتا ہے۔ وہ جو خط ہوتا ہے اس رئیس العلماء کے پاس ہوتا ہے، چونکہ آقا علیہ السلام کی آمد 1000 سال کے بعد ہوتی ہے، لہذا وہ رئیس العلماء اس خط کو اپنی اولاد کے حوالے کرتا ہے، وہ یہ وصیت کرتا ہے کہ اس خط کو سنبھالا جائے، چلتے چلتے آخر زمان نبی تک پہنچایا جائے۔ بہرحال وہ 1000 سال جب گزر جاتے ہیں، آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف فرما ہو جاتے ہیں، اور 53 سال مکے کی اس سرزمین میں اپنی زندگی کے گزارنے کے بعد جب آقا علیہ السلام مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو حضرت علی شیر خدا کو اپنے بستر پر لے جا کر آقا علیہ السلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں گزارنے کے بعد جب مدینہ کی طرف آپ رخ کرتے ہیں، دوسری طرف مدینے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ کی صدارت میں اجلاس ہوتا ہے۔ وہ خط آپ کے پاس ہے جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف آ رہے ہیں، لہذا جو میٹنگ ہوئی، اجلاس ہوا، وہ اس حوالے سے ہوا کہ ہم وہ خط مدینے میں ہی اپنے پاس رکھیں، جب اللہ کے نبی یہاں آئیں گے تب ہم ان کے حوالے کریں، یا کوئی ایک ایسا شخص
تو جو یہ خط لے جا کر مکے میں اس آخر الزمان نبی کے حوالے کر دے. بھی خط ہم نبی کو مدینہ پہنچنے کے بعد حوالے کریں یا مکے کی طرف کسی کو بھیجیں وہ خط مکے میں آقا علیہ السلام کے حوالے کی طرف. بہرحال یہ فیصلہ ہوا کہ ایک شخص جائے گا اور مکے میں جا کر آقا علیہ السلام کو یہ طوبہ نامی بادشاہ کا وہ خط آقا علیہ السلام کے حوالے کرے. لہذا ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے وہ خط کیا جاتا ہے اور ابو لیلہ کو مدینے سے روانہ کیا جاتا ہے کہ آپ جا کر آقا علیہ السلام کو یہ خط مکے میں لے کر آ جائیں. اچھا تو ابو لیلہ جب وہ مدینہ سے یثرب سے نکلتے ہیں کئی دنوں کی مسافت کے بعد ابو لیلہ خط لے کر جب غار ثور کے قریب آتے ہیں وہاں پر آقا علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. لیکن چونکہ ابو لیلہ نے آقا علیہ السلام کو نہیں دیکھا تو وہ نہیں پہچانتے ہیں کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو لیلہ سے جب آقا علیہ السلام کی ملاقات پہلی ملاقات نہ آقا علیہ السلام نے ابو لیلہ کو دیکھا ہے نہ ابو لیلہ نے آقا علیہ السلام کو دیکھا. پہلی ملاقات ہوئی تو پہلی ملاقات ہوئی ہے تو آقا علیہ السلام نے ابو لیلہ سے پوچھا ہے کہ تو ابو لیلہ ہے کیا. پہلی ملاقات میں آقا علیہ السلام نے ان کو نام بتا دیا تو وہ کہنے لگا کہ ہاں میں ابو لیلہ ہوں. آقا علیہ السلام نے پوچھا ہے کیا تو میرے لیے طوبہ کا خط لے کر آیا ہے. تو ابو لیلہ کہنے لگا کہ ہاں میں وہ خط لے کر آیا ہوں. تو ابو لیلہ پوچھنے لگے لیکن آپ کون ہیں. کہا کہ مجھے نہیں جانتے. کہا کہ میں ولی محمد رسول اللہ ہوں جس کے لیے یہ خط لے کر آ رہا ہوں. میں وہی اللہ کا آخر زمان نبی ہوں. ابو لیلہ خط آقا علیہ السلام کے حوالے کرتے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق آقا علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور طوبہ کا وہ خط پڑھتے ہیں کہ جو خط 1000 برس پہلے اس طوبہ نے آقا علیہ السلام کے نام پر لکھا تھا وہ 1000 سال کے بعد آقا علیہ السلام کے پاس وہ امانت کر پہنچ جاتا. یہ اس طوبہ کی عقیدت کیا کرتے ہیں. دیکھا نہیں تھا زندگی میں 1000 سال پہلے کا خط. جب محبت ہو تو رستے منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. طوبہ کو کیا پتا تھا کہ میرا خط پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا. اس کی محبت تھی آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق تھا اور اللہ نے اس کی محبت کو قبول کیا اور اس کا خط من وعن بالکل جیسے دیا تھا ویسے ہی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا. آقا علیہ السلام جب غار ثور سے نکل کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب مدینہ المنورہ کو پہنچتے ہیں مدینہ میں جو آقا علیہ السلام پہنچے اس وقت بھی تاریخ 12 ربیع الاول جب آقا علیہ السلام مدینہ میں پہنچے تو مدینے کے لوگ آقا علیہ السلام کا استقبال کر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ بھی جب بجا کر نغمے گا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دام للہ طلع البدر علینا. چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں آقا علیہ السلام کو دیکھ کر یہ نغمے گانے لگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چاند روشن ہو گیا ہے جس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا ہے. اب ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس چاند کے عوض اپنے رب کائنات کا شکر ادا کریں. یہ نغمے بچیاں گا رہی ہیں. آقا علیہ السلام مدینہ میں جب پہنچے ہیں لوگوں نے آقا علیہ السلام کا دیدار کیا ہے زیارت کی ہے. اچھا پہلی دفعہ آقا علیہ السلام پہنچے لوگ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے. آقا علیہ السلام جس کو دیکھنے کے لیے کائنات میں ذرے ذرے منتظر 500 سال قبل عیسیٰ علیہ السلام کی
خدمت میں ایک سانپ آیا تھا، وہ بھی 500 سال سے غار زور میں آقا علیہ السلام کا انتظار کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کی جو محبت تڑپ ہے، انسان جانوروں میں، پتھروں میں، درختوں میں، ہر چیز میں آقا علیہ السلام کی محبت کی تڑپ۔ ابھی تو اللہ فرماتے ہیں کہ بڑا بے زبانوں نکل ماں تمہارا ہے، سب کو شجر میں بچھڑ جا تمہارا ہے، سب کو شجر میں بچھڑ جا تمہارا۔ علیہ السلام کو دیکھ کر ان کی خوشی کی انتہا سب جمع ہے مدینہ میں۔ اچھا، پھر ہر ایک نے یہ تمنا ظاہر آرزو کی، خواہش ظاہر کی کہ آقا علیہ السلام ہمارے مہمان ہو گئے۔ ہر ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لے جائیں۔ تو آقا علیہ السلام، وہ تو رحمت للعالمین، کسی کا دل دکھانے والے نہیں تھے، وہ تو دلوں کو جوڑنے والے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی اس اونٹنی کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ آقا علیہ السلام اونٹنی کی وہ مہار چھوڑ دی۔ آقا علیہ السلام فرمائے کہ یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے چلتی ہے، میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ اونٹنی، یہ سواری جس کے گھر کے آگے جا کر رکے گی، اب اسی کے مہمان ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا۔ اونٹنیاں آہستہ آہستہ چلتی جا رہی ہیں، ہر ایک انتظار میں ہے، اسی شوق میں ہے کہ کاش یہ اونٹنی میرے گھر کے پاس بیٹھ جائے اور آقا علیہ السلام کملی والے تاجدار ہمارے مہمان ہو جائیں۔ سب نے یہ دل میں آرزو پکا رکھی ہے، ہر ایک کی نگاہیں اونٹنی کرے، اونٹنی چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے۔ کسی نے اونٹنے کے لیے پانی کا انتظام کیا، اپنے گھر کے سامنے دروازے پر بڑا ایک پانی کا ٹب رکھ دیا کہ اونٹنی دور سے سفر کرتی ہوئی آئی ہے، لہذا وہ پانی کے لیے میرے گھر میں آ جائے گی۔ یہ بہانے انہوں نے بنائے، پانی رکھنے کے لیے اونٹنی پانی پینے کے لیے آ جائے گی، تو اس طرح کا السلام میرے گھر میں مہمان دے جائے۔ کسی نے گھاس رکھ دیا کہ اونٹنی کو بھوک لگی ہوگی اور اونٹنی میرے گھر میں آ کر رکے گی، آقا علیہ السلام میرے مہمان ہو جائیں گے۔ ہر ایک نے اپنے ہیلے وسیلے کیے، لیکن اللہ کے حکم پر چل رہی۔ چلتے چلتے یہ اونٹنی حضرت خالد بن زید، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری میزبان رسول، مہمان رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جا کر رک جاتی ہے، وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری قربان جائے ابو ایوب انصاری کی قسمت پر کہ آقا علیہ السلام آپ کے مہمان ہیں۔ اچھا، آقا علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں تشریف فرما۔ ابو ایوب انصاری کے گھر کے دو منزلیں تھیں، نیچے کا حصہ تھا اور ایک بالائی مقام تھا، دوسری منزل۔ تو آقا علیہ السلام نے پسند کیا کہ ہم اوپر جائیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آقا علیہ السلام نیچے کے اس جگہ کو قبول کیا کہ ہم نیچے رہیں گے، بالائی منزل پر ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ نیچے پہ لوگ آئیں گے، ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو ابو ایوب انصاری نے آقا علیہ السلام کی بات مان لی۔ آقا علیہ السلام نیچے والی منزل میں آقا علیہ السلام قیام فرمائے۔ آقا سے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ کہا کہ ابو ایوب کا ہے۔ ابو ایوب کو بلاؤ، بلایا جاتا ہے اور ابو ایوب پوچھتے ہیں، آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ ابو ایوب تو کس کی اولاد میں سے ہے؟ تو حضرت ابو ایوب اپنا شجاع بیان کرتے کہ میرے والد کا یہ نام ہے، دادا کا یہ نام ہے، پردادا کا یہ نام ہے۔ یہاں تک کہ ابو ایوب یہ وہ شخصیت ہوتے ہیں جو اس رئیس العلماء بادشاہ، رئیس العلماء جس کو تبا نامی بادشاہ نے گھر بنا کر دیا تھا اور اس گھر میں اس رئیس العلماء کو رہنے کے لیے کہا تھا،
کہ میں یہ گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا کر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور جب اللہ کے نبی اس مدینے میں آئیں گے یہ گھر ان کے حوالے کر دیں گے۔ یہ وہی رئیس علماء تھے جس کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری، ان کی اولاد میں سے پھر آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو ایوب کو خط تم نے سنبھال کر رکھا؟ تو کہا کہ ہاں وہ میرے باپ دادا کو ملا تھا اور ہم نے وہ سنبھال کر رکھا تھا۔ اس خط میں وہ ساری باتیں لکھی تھی جو تبا نے درج کی تھی، اور پھر وہ گھر وہی گھر تھا ابو ایوب کا جو اس تبا نامی بادشاہ نے آقا علیہ السلام کے لیے بنا کر چھوڑا تھا، وہی گھر۔ آقا علیہ السلام کی اونٹنی کو پتا ہے کہ میرے محبوب کا گھر کون سا ہے۔ 1000 سال پہلے ایک گھر بنا کر دیا گیا طوبا نے، اور آقا علیہ السلام کے نام پر کر دیا، اور وہ اونٹنی مدینے میں پہلی دفعہ آئی ہے، اور اس اونٹنی نے پہچان لیا کہ میرے محبوب کا گھر کون سا ہے۔ یہ اس اونٹنی کا علم غیب ہے جس پر آقا علیہ السلام سوار ہو جاتے ہیں۔ آقا جس پر سوار ہو جائے وہ جانور بھی غیب کا علم جانتے رہتا ہے۔ اونٹنی کو کس نے بتایا کہ آقا کا گھر ہے؟ اللہ نہیں بتایا، عالم الغیب تو اللہ ہی ہے، وہی غیب کی باتیں بتانے والا ہے، چاہے اپنے نبی کو بتائے، چاہے نبی کی سواری کو وہ علم غیب دینے اللہ کی بات ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ آقا کی تو یہ شان ہے جس اونٹ پر آقا سوارے وہ اونٹ بھی غیب کی خبریں بتا دیتا ہے۔ بخاری شریف کی وہ مشہور حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے اس خچر پر سوار ہیں۔ آقا علیہ السلام مدینے کی ان راہوں سے گزر رہے ہیں، انصار کے علاقے سے آپ کا گزر ہوتا ہے تو وہاں پر سامنے 2 قبریں آتی ہیں، ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے قبر کے اندر۔ آقا علیہ السلام کی سواری جوش قریب سے گزرتی ہے تو وہ جو خنجر جس پر آقا علیہ السلام سوار تھے وہ آگے چلنے سے انکار کر دیتا ہے، وہیں پر وہی جاتا ہے، نہیں چلتا، اور اپنی مخصوص آواز میں وہاں پر آواز نکالتا۔ محدثین نے لکھا اس خچر کو بھی پتا چلے کہ سامنے کی جو قبر ہے ان قبر والوں کو عذاب ہونا ہے، تو آقا جس پر سوار ہو جاتے ہیں اس سواری کے سامنے سے بھی اللہ تعالیٰ حجابات کو دور کر دیتا ہے۔ آقا کے علم غیب کی بات کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ ممبر پر آقا علیہ السلام تشریف فرما، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کی، بہت ساری کتب احادیث کی حدیث میں تو وہ راوی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور اس دن سے آقا علیہ السلام نے قیامت کی وہ ساری باتیں بتا دی، حساب کتاب سے لے کر وہ آخری شخص جو جنت میں جائے گا اس تک آقا علیہ السلام نے ہر خبر آقا علیہ السلام بیان کر دی۔ قیامت ابھی تک آئی نہیں ہوئی، کیونکہ قیامت میں کیا ہوگا، کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کس طرح اعمال نامے کھولے جائیں گے، کس طرح کل صراط کا منظر ہوگا، کس طرح حوض کوثر کی محفلیں ہوں گی، یہ ساری باتیں آقا علیہ السلام نے دنیا میں ہی بتا دی۔ یہ غیب نہیں اور کیا ہے، آقا کے ساتھ آقا کے غلاموں کو بھی اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے۔ آقا کو کیا ہوتا ہے، اس پوری کائنات میں جو سب سے بڑا غیب ہے آپ کو پتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات ایسا غیب ہے جس سے بڑھ کر کوئی غیب ہے ہی نہیں۔ تو آقا کی نظروں سے اللہ بھی نہیں چھپ سکتا، آقا نے اللہ کو بھی دیکھا ہوا ہے، اللہ کی ذات کو کسی نے نہیں دیکھا ہے سوائے آقا نے۔ تو آقا کی نگاہوں سے تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں چھپ سکا، تو اور کیا چھپ سکتا ہے آقا کی نگاہ سے؟ یہ آقا علیہ السلام کا علم ہے، غیب ہے کہ اللہ بھی آقا علیہ السلام کی نگاہوں میں ہے۔ اللہ کو بھی آقا علیہ السلام نے دیکھا ہوا، تو عرض کرنے کا مقصد کہ آقا علیہ السلام جس اونٹنی پر سوار ہوئے اس اونٹنی کے آگے سے اللہ تعالیٰ نے حجابات
ہٹا دیے. اونٹنی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہیں کہاں پر رکنا ہے. اب وہی منظر اس گھر کے آگے جا کر مشکل ہو جاتی ہے جو گھر اس قبا نے آقا علیہ السلام کے لیے 1000 سال پہلے بنا کر چھوڑا. اس طرح یہ مدینہ المنورہ آباد ہوا. قبا نے اس مدینے کی سرزمین کو بنیاد اس کی رکھی. 4000 گھر بنا کر کوئی لوگ رہنے لگے. پھر وہ سلسلہ چلتا چلتا پھر وہ یثرب پہلے نام تھا. اس کے بعد جب آقا علیہ السلام کے قدم لگے تو وہ یثرب سے مدینہ بنا. یثرب کی معنی بیماریوں کا شہر, تکالیف کا شہر. لیکن آقا کے جہاں پر قدم لگتے وہاں سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں, مشکلیں ٹل جاتی ہیں. تو آقا علیہ السلام مدینہ المنورہ میں آئے تو وہ یثرب مدینہ بن گیا. اس طرح آقا علیہ السلام نے آ کر مدینے کو بہاریں بخشی, مدینے کو رونقیں بخشی. لیکن مدینے کی جو ابتدا ہوئی تھی, مدینہ جو آباد ہوا تھا وہ قبا نامی بادشاہ نے آباد کیا تھا 1000 سال کے. تو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد, اے محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہے, وانت حل بہذا البلد, اور کسی وجہ سے نہیں ہے محبوب, آپ اس شہر میں رہتے ہیں اسی لیے میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں. یہ مکہ المکرمہ کے متعلق اللہ نے قسم اٹھائی. لیکن اللہ محمود پہلی بیان کرے اس طرح نے پہلے عرض کیا کہ مکہ افضل یا مدینہ افضل ہے. عبداللہ محمود فرماتے کہ جب آقا علیہ السلام مکہ میں جب تک تھے تب تک مکہ افضل تھا, پھر آقا علیہ السلام جب مدینہ میں آ گیا مدینہ افضل ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو قسم ہے پہلے مکہ المکرمہ کے لیے جس آقا علیہ السلام مکہ میں تھے اور سورہ بلد یہ مکہ میں نازل ہوئی, لیکن اب یہ قسم یہ مدینہ المنورہ کے کیونکہ آقا علیہ السلام مدینہ المنورہ میں. تو آقا کا یہ پاک شہر مقدس شہر ہے جس کے اللہ تعالیٰ قرآن میں قسمیں اٹھا رہا ہے. قسم اسی چیز کی اٹھائی جاتی ہے جس کا مرتبہ ہوتا ہے, مقام ہوتا ہے. ہم بھی دیکھو نا قرآن کی قسم اٹھاتے ہیں کیونکہ قرآن تمام کتابوں میں افضل کتاب ہے. اللہ کے کعبۃ اللہ کی گھر کی قسم اٹھاتے ہیں, اللہ کے نام کی قسم اٹھاتے ہیں کیونکہ یہ متبرک چیزیں ہیں. کبھی ہم نے ایسے کسی نے پنکھی کی قسم اٹھائی نہیں, اس کا کوئی مقام نہیں. کسی نے اس مائک کی قسم اٹھائی, کسی بلب کی قسم اٹھائی نہیں اٹھائی, ان کی کوئی ویلیو حیثیت نہیں ہے. قسم اسی چیز کی اٹھائی جاتی ہے اس کا کوئی مقام مرتبہ ہوتا ہے. لہذا اللہ نے آقا علیہ السلام کے شہر مدینہ کی قسم اٹھائی ہے. مدینہ المنورہ تمام شہروں میں افضل شہر ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مقدس شہر کی قسم اٹھائی. اور یوں ہی نہیں اٹھائی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب چونکہ آپ اس شہر میں بستے ہیں, آپ اس میں بیٹھتے ہیں, آپ کھاتے پیتے ہیں, آپ گلیوں میں گھومتے پھرتے, اسی لیے اس مدینہ کی قسم اٹھا رہا ہوں. اور آج آقا علیہ السلام اپنے روزے میں آرام کرنا ہے. تو یہ قسم قیامت تک کے لیے شہر مدینہ کے لیے خاص رہے کیونکہ آقا علیہ السلام قیامت تک اسی مدینہ میں آرام کرنا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو بھی اپنے محبوب کا وہ شہر مدینہ دکھائے. وہ سنے گی گنبد خضرا کی وہ جانیاں نصیب کر دیں, تو گنبد خضرا کی وسیع نظاروں سے ہماری آنکھوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈک پہنچائے. دعائے رب کائنات ہر ایک کو حرمین شریف کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ میرا کتاب کا سنا قبول و مقبول فرمائے. وما علیہ